السلام علیکم۔ تو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اس ملک اور قوم اور امت پہ رحم کرے۔ تو آج ہم بات کریں گے انسٹنکٹس آف دا سیلف، ٹھیک ہے، جبلیات نفس۔ یہ کیا چیز ہے؟ نفس انسان کی جو ہے اس میں ہزاروں جبلتیں اور خصلتیں پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس سب کی پہچان کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ پھر بھی ان سے تعارف جو ہے وہ بے پناہ فائدے سے ہرگز جو ہے وہ محروم نہ ہوگا، کیونکہ اس سے فائدہ ہمیں بہت ہوگا اگر اس سے تھوڑا سا اس کو سمجھ لیا جائے یا اس کا تعارف ہم کر لینا تو اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوگا۔ اس کو پوری طرح سے سمجھنا جو ہے وہ ہر انسان کے یا کسی کے انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو چلتے ہیں ہم کریکٹر آف جو ہے سیلف، نفس کے کردار۔ تو نفس کے جو ہے وہ دو کردار ہوتے ہیں۔ پہلا کردار جو ہے وہ ایکٹیو سیلف کہلاتا ہے یا ہمارا سیلف کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا جو ہے کردار وہ گلٹی سیلف کہلاتا ہے۔ تو ہمارا سیلف جو ہے وہ حرکت دیتا ہے، حکم لگاتا ہے، ٹھیک ہے، تجزیہ کرتا ہے اور رغبت لگا کے کسی بھی کام کو گزرنے پر آمادہ یا کنونس کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا برا کام، سب کام جسم انسان سے نفس ہمارا ہی لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہمارا وہ گزرتا ہے جو اسے کرنا ہوتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ گلٹی نفس جو ہے وہ حرکت میں آتا ہے، ٹھیک ہے، لوامہ نفس جسے کہتے ہیں۔ تو اس کا کام تضاد پیدا کرنا ہوتا ہے، کنفیوز کرنا ہوتا ہے لوامہ نفس کا، ٹھیک ہے۔ یہ ہر سوچ یا ملامت کرنا ہوتا ہے۔ تو عمل تو بہت دور کی بات ہے، ہر سوچ ہر خیال ہمارا اور لوامہ سے گزرتا ہے، ٹھیک ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا کام بھی کنفلکٹ اور سوچ میں بھی تضاد پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو در حقیقت اس کا تضاد میں چناؤ جو ہے وہ آزمائش اس کے اندر چھپی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، چوائس چھپی ہوتی ہے ان دونوں کے تضاد کے چناؤ میں، ٹھیک ہے۔ کسی بھی بری نیت کا ذہن میں آتے ہی جو ہے لوامہ نفس جو ہے اس کی مخالفت شروع کر دیتا ہے اور ہمارا اس کی ترغیب ٹیمپٹیشن میں مصروف ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک جو ہمارا کردار ہے وہ اس کو گزرنے کے لیے اپنا کام شروع کر دیتا ہے اور دوسرے جو نفس کا کردار ہے وہ اس کی مزید مخالفت کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جس نے کرنا ہوتا ہے وہ نفس ہمارا کہلاتا ہے اور وہ اس کی تیاری میں یا ترغیب میں مصروف عمل ہے، ٹھیک ہے۔ دونوں کرداروں میں سے جو بھی حاوی ہو جائے اس کے موجب جو ہے وہ نتیجہ نمودار ہو جاتا ہے۔ تو فیصلہ سازی میں ہار جانے والا جو کردار ہوتا ہے یا نتیجہ برآمد ہونے کے بعد جو ہے جو دوسرا نفس لوامہ ہے وہ بے پناہ طاقتور اور شدید انتقام لیتا ہے پھر، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا کی ترغیب کے زیر اثر جو مجرم یا جرم جو ہم سے سرزد ہو جاتا ہے جس کے بعد جو ہے مجرم کے اندر لوامہ شدید احساس جو ہے ملامت کا یا جرم کا وہ پیدا کرتا ہے، جسے شرمندگی ہمیں کہتے ہیں یا ملامت کہتے ہیں یا افسوس کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ جیسے نفس کے سامنے اعلیٰ افکار و خیالات کا ظہور ہونا شروع ہوتا ہے اور تربیت جو ہے وہ اپنا اثر دکھانا شروع کر دیتی ہے تو ایک تیسرا کردار جو ہے وہ پیدا ہونے لگتا ہے انسان کی پرسنالٹی میں۔ تو یہ خود پہ طنز کرنے، اپنے آپ پر ہنسنے اور عزت نفس سیلف رسپیکٹ کو
تنقید کی نظر سے دیکھنے کی بے پناہ صلاحیت رکھتا ہے. جو تھرڈ جو اس میں قسم ہے یا تھرڈ ٹرم ہے نا جو ہمارے نفس کی یا کریکٹر کی، اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں. سیلف رسپیکٹ جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں، اس کا وجود ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو سیلف رسپیکٹ تو سب سے بڑا جھوٹ وہ ہے سیلف رسپیکٹ. ٹھیک ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے. تو تھرڈ جو ہوتا ہے وہ اس پہ یہ خود پہ جو ہے وہ طنز اور اپنے آپ پر ہنسنے اور عزت نفس جسے ہم سیلف رسپیکٹ کو تنقیدی نظر سے دیکھنے کی جو ہے تنقید کرنے والی نظر جو ہے اس کی بے پناہ صلاحیت رکھتا ہے وہ. ٹھیک ہے، اس کی رمائی جو ہے یا اس کی جو شناسائی ہے وہ ایک دم سے یا اچانک سے نہیں ہوتی ہمیں، بلکہ بہت آہستہ آہستہ اور دھیرے دھیرے محسوس ہم کرتے ہیں اسے. اس کی پیدائش جو ہوتی ہے وہ نفس کے علم سے ہوتی ہے. جو بعض ٹائم ہے وہ یہ جو تھرڈ ٹائم ہے یا تھرڈ کنڈیشن ہے ہمارے نفس کی یا کریکٹر کی، وہ بعض اوقات جو ہے وہ سنکی یا سینیکل جو پیپلز ہیں یا سنکی لوگ ہیں ان میں اس تھرڈ یا تیسرے کریکٹر کو دیکھا گیا ہے، اس کا ظہور. ٹھیک ہے، تو تربیت یافتہ جو نفس یا تربیت یافتہ ہونے کے بعد جو ہے اعلیٰ خصائل کا مالک بن جانے کے بعد نفس کا چوتھا کردار یا فورتھ کنڈیشن جو ہے وہ نفس کی جو ہے وہ وجود میں آتی ہے اور سامنے آنے لگتی ہے. تو جسے جو ہے نفس سے مطمئنہ یا سیٹسفائیڈ سیلف کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں جو ہے وہ اضطراب نہیں ہے، یہ پھر مومن کا نفس ہے. ٹھیک ہے، یہ نفس کا اعلیٰ ترین اور انتہائی تعلیم یافتہ کردار ہے. تو اللہ کی مدد کے بغیر یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی جو عدم موجودگی کے بنا اس کا وجود جو ہے وہ پا جانا وہ ممکن ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلی جو چیز ہے یا ضروری چیز وہ ہے اس فورتھ کنڈیشن یا سیٹسفائیڈ سیلف کے کریشن میں جو چیز درکار ہے وہ اللہ کی محبت ہے اور اللہ کے نبی کی تعلیمات ہیں. ٹھیک ہے، ان سے یہ چوتھا جو کردار ہے وہ ہمیں وجود پائے گا. ٹھیک ہے، تو اللہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر جو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ احتجاجیہ نفس یا جسے ٹیزنگ سیلف یہی پیدا ہو سکتا ہے جو ڈرگ ایڈکٹڈ یا سینیکل پیپلز یا سنکی لوگوں میں پہلے سے ہی موجود ہوتا ہے. تو یہاں تک امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ میں نفس کی پہچان کے بارے میں جو اتنی ترتیب سے اور اتنے سادہ الفاظ میں اور اتنی محنت سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو پازیٹیو وے میں لیں گے اور پازیٹیولی اسے سمجھیں گے. ٹھیک ہے، تو جب آپ اس کو غور سے سننا یا غور سے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی جو ہے وہ پازیٹیو وے میں جانا شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ جو میں یا جس کو میں آج تک میں سمجھتا رہا ہوں وہ کیا چیز ہے. ٹھیک ہے، وہ میں اصل میں ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے، تو سیلف رسپیکٹ کا آج بیچ میں آیا ذکر، تو سیلف رسپیکٹ جیسی کوئی چیز بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمیں جو بعض ٹائم یا بعض واقعات میں یا بعض لمحے ہمیں یہ سننے کو ملتی ہے، دیکھنے کو ملتی ہے کہ یار سیلف رسپیکٹ جیسی بھی کوئی چیز ہوتی ہے انسان کے اندر، تو ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہوتی. کیونکہ جب انسان کو اپنی پہچان ہو جاتی ہے تو پھر یہ فضولیات جو ہیں وہ ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں انسان کے کردار سے. ٹھیک ہے،
پھر یہ سیلف رسپیکٹ سب ختم ہو جاتا ہے. پھر انسان کو جو وہ اس کا دیکھنے کا یا سمجھنے کا یا پرکھنے کا جو زاویہ ہوتا ہے وہ اعلیٰ نظر کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ پھر اللہ کی اطاعت سے حاصل ہوا ہوتا ہے، تو وہ اللہ سے ملا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یا اللہ کی عطا ہوتی ہے وہ. پھر اس میں سب برابر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں پھر کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، بلکہ جو ان چیزوں کو سمجھ جاتا ہے وہ تو اپنے آپ کو حقیر ترین انسان سمجھتا ہے. ٹھیک ہے، جو اللہ کا ولی ہوگا یا اللہ کا بندہ ہوگا وہ آپ کو کبھی بھی ظاہر نہیں کروائے گا کہ مجھ میں یہ چیزیں یا مجھ میں یہ خصوصیات پائی جاتی ہیں. آپ آزما کے دیکھ لیجئے گا، اپنے آگے پیچھے آپ نیک انسان آپ کے گھوم ہی رہے ہوں گے یا اپنی فیملیز میں آپ کے ہوں گے، وہ اپنے آپ کو ہمیشہ ڈی گریڈ کر رہے ہوں گے، خود کو ڈی گریڈ کر رہے ہوں گے کہ ہم بہت ہی گنہگار ہیں، ہم بہت ہی مطلب گزرے ہوئے انسان ہیں، یا بہت ہی کریکٹر لیس ہیں. تو وہی اصل میں جو کامیابی انسان کی یا انسان کے پہچان کی اصل کامیابی وہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں کہ میں بہت بڑا فن خان ہوں یا میں بہت بڑی چیز ہوں، یہ اکڑ کے چلنا یا غرور، تکبر اور میں بڑا خوبصورت ہوں یا میری بڑی پرسنالٹی ہے، یا میں جیسے آج کل کے ہمارا کلچر چل رہا ہے اس لحاظ سے بات کر رہا ہوں، تو وہ کچھ بھی نہیں ہے، سب مٹی ہے. ٹھیک ہے، سب کچھ مٹی ہے، یہ سب کچھ فنا ہو جائے گا، اور سب کچھ فنا ہو چکا ہے اور سب کچھ فنا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، بس میں یہ آپ سے کہتا ہوں کہ اب بس کر دیں، ہم پلٹ آئیں یا لوٹ آئیں اللہ کی طرف. ٹھیک ہے، اگر ہم اب نہ پلٹے تو پھر کبھی بھی نہیں ہوگا، پھر یہ چانس ہمیں نہیں ملے گا. اگر آپ کو اپنی نسلیں سدھارنی ہیں یا اپنے آپ کو سدھارنا ہے تو پھر خود کو بدلنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، کوشش کریں، پھر انشاءاللہ اللہ توفیق بھی دے دیتا ہے، ہمت بھی دے دیتا ہے اور راستے بھی کھول دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو جو کوشش کرتے ہیں وہی اپنی منزل کو پا بھی لیتے ہیں. تو جو کوشش نہیں کرتے بس کل 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 کل، پھر ان کے نصیب میں کل کبھی بھی نہیں ہے، اور کل کبھی کسی نے دیکھی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اپنی انرجی یا اپنی چیزوں کو یا اپنے اختیارات کو یا جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس بھی چیز سے نوازا ہے اس کو کبھی بھی نیگیٹیوٹی میں یا کسی بھی ایسی برائی میں کبھی بھی ویسٹ نہ کریں، کیونکہ وہ اللہ کی عطا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ آپ کے پاس امانت ہوتی ہے. تو اگر آپ نے اس کو نیگیٹو وے میں یا نیگیٹیوٹی میں یوز کیا تو قریب ہے کہ وہ آپ سے چھین جائے گی. ٹھیک ہے، وہ آپ سے لے لی جائے گی کیونکہ آپ اس کے اہل نہیں ہیں. ٹھیک ہے، کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ آپ کو پیدائشی طور پہ ہی مل جاتی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کچھ لوگ جو ہیں وہ پیدائشی طور پہ ہی امیر ترین گھروں میں یا سونے کے چمچ لے کے پیدا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن پھر بعد میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو سونے کے چمچ لے کے پیدا ہونے والے پیڑ ہوتے ہیں وہ سڑکوں پہ رل رہے ہوتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ وہ جو عطا کی ہوئی چیز ہوتی ہے اس کی قدر انسان کو نہیں ہوتی، کیونکہ اس نے وہ محنت کر کے یا وہ ان مراحل سے گزر کے اس چیز کو حاصل نہیں کیا ہوتا، وہ اس کو اللہ کی طرف سے گاڈ گفٹیڈ ہوتی ہے. تو جب اللہ کے تحفے کا یا اللہ کے عطا کی جو ہے وہ قدر نہ کی جائے تو پھر اللہ آپ کی قدر نہیں کرتا. ٹھیک ہے، تو سب سے بہتر چیز جو ہے وہ اللہ کو اپنا بنا لیں. بس اللہ کو جب اپنا بنا لیں گے تو پھر یہ دنیا پیچھے پیچھے ہوگی آپ کے. یہ دنیا پھر آپ کو ایسے
بلا رہی ہوگی اور آپ دنیا کے آگے آگے بھاگ رہے ہوں گے. آپ کہیں گے کہ دنیا کو چھوڑو, ٹھیک ہے. پھر ہم کہیں گے کہ ہمیں دنیا نہیں چاہیے. اور بلے شاہ صاحب کا ایک واقعہ مشہور ہے. ویسے بھی میں بلے شاہ کے جو ہے وہ علاقے سے میں بلانگ کرتا ہوں, وہاں کا میں رہنے والا ہوں. تو بلے شاہ سے ویسے ہی مجھے بہت محبت ہے, عقیدت ہے. تو بلے شاہ صاحب کو کہتے ہیں کہ بھی کسی لڑکی سے یا کسی عورت ذات سے, یہ کہانیوں تک میں نے تو سنا ہے, ویسے جو حقیقت ہے وہ رب بھی جانتا ہے. کیونکہ یہ کہانیاں یا غلط انفارمیشن بھی ہمارے ہاں, غلط تاریخ بھی پائی جاتی ہے, ٹھیک ہے. لیکن جو بھی ہے وہ سبق آموز ہے, صحیح واقعہ. تو وہ کہتے ہیں انہیں کسی سے عشق ہوا تو وہ اپنے مرشد کے پاس گئے, عنایت شاہ جن کا نام تھا, جو ذات کے چھوٹے تھے, ارائی تھے, اور اب اتفاق سے میری کاسٹ بھی ارائی ہیں. ویسے میں ان چیزوں پہ بیلیو نہیں رکھتا, تو ویسے میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو وہ کاسٹ کے چھوٹے تھے, ارائی تھے, کیونکہ بلے شاہ جو ہیں وہ سید زادے تھے. سید زادے یا سید تو پھر سب سے اعلیٰ ذات ہے. اس کی ذات ایسی ذات جیسی تو ذات دنیا میں ہے ہی نہیں, یا پیدا ہی نہیں ہوئی. تو وہ جو ہیں اپنے مرشد سے کہنے لگے کہ مجھے وہ عشق چاہیے یا وہ لڑکی چاہیے جس سے آپ کو اٹریکشن ہو جاتی ہے. عشق نہیں میں کہتا اسے, ان چیزوں کو میں عشق نہیں کہتا ہوتا, اور عشق کہنا بھی نہیں چاہیے, ٹھیک ہے. عشق اور محبت جو ہے وہ بڑا پاک اور پاکیزہ رشتہ ہے, ٹھیک ہے. یہ آج تک ہمیں سمجھ ہی نہیں آیا. ہم جنہیں جس چیز کو عشق اور محبت کہتے ہیں وہ فضول ہے, فضولیات میں سے. میں ان ورڈز کو اپنی زبان پہ لانا نہیں چاہتا کہ اصل میں وہ ہیں کیا. تو اٹریکشن ہوئی جس سے, تو وہ کہنے لگے کہ مجھے وہ چاہیے. تو ان کے مرشد ان سے کہنے لگے کہ بلے شاہ ہمارا جو ہے وہ یہ راستہ نہیں ہے. بڑے پیار اور اطمینان سے انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ جس کشتی کے ہم مسافر ہیں نا, اس میں یہ منزل نہیں آتی, ٹھیک ہے. تو باز آ جاؤ. تو بلے شاہ صاحب نے جو ہے وہ ضد لگا لی کہ نہیں جی چاہیے ہی چاہیے. تو وہ ان کے مرشد انہیں سمجھاتے رہے, وہ باز نہیں آئے. تو ان کے مرشد پھر جب جلال میں آئے تو وہ کہنے لگے کہ چل ادھر آ, پھر میں تجھے بتاتا ہوں. پاس بلایا اور کہا کہ آنکھیں بند کر لے. آنکھیں بند کی تو کچھ دیر آنکھیں بند کی, اور پھر انہوں نے جو ذکر یا جو چیز یا جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہوا تھا علم, وہ پڑھ کے انہوں نے کہا کہ آنکھیں کھولو. تو پوچھا کہ ہاں بلے شاہ اب چاہیے وہی, تو وہی لڑکی چاہیے تمہیں اب. تو بلے شاہ کہنے لگے کہ اب وہ نہیں چاہیے, اس کو بنانے والا چاہیے, ٹھیک ہے. تو یہ بات اب پردے میں ہی ہے کہ بلے شاہ کو کیا دکھایا گیا اور بلے شاہ نے کیا دیکھا, ٹھیک ہے. جس کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ چاہیے جس نے اس کو بنایا ہے. تو اس کو بنانے والا تو رب ہے. تو اب میں آگے یہ نہیں کہوں گا کہ رب کو دیکھا یا رب کو دکھایا گیا انہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ایک راز ہی ہے, ٹھیک ہے. تو جب آپ دنیا کو چھوڑ کے اللہ کی طرف جاتے ہو تو پھر دنیا آپ کے پیچھے ہوگی. لیکن اگر اللہ کو چھوڑ کے آپ نے خدا نخواستہ اگر ایسا نہ ہو, ایسا میں سوچتا بھی نہیں ہوں اور میں چاہتا بھی نہیں ہوں کوئی بھی میرا مسلمان بھائی یا بہن بھائی جو ہیں وہ اس طرف چلے جائیں. اسی لیے یہ میری کوشش ہے جو میں کر رہا ہوں, جو میں آپ کو اتنے پہلے مجھے لکھنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. پہلے میں یہ لکھتا ہوں, پھر اس کے بعد یہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں, ٹھیک ہے, یا آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. کیونکہ بعض ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے موضوع سے ہٹ جاتا ہے, ٹھیک ہے. اس لیے مجھے یادداشت کے لیے کچھ چیزیں پہلے سے لکھنی پڑتی ہیں یہاں پہ, ٹھیک ہے. اس کے لیے مجھے 2-3 گھنٹے درکار ہیں, ٹھیک ہے.
تو یہ میں اپنی وہ محنت کا یا وہ آپ کو بتانے کے اس لیے نہیں بتا رہا کہ میں بہت بڑا کام کر رہا ہوں. میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں اس کے لیے کوشش اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہ ٹائم ایسا ہے کہ کسی کو کسی کی فکر نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن کچھ چیزیں یا کچھ ہیں جو ابھی بھی اللہ کو اپنا محبوب مانتی ہیں, ٹھیک ہے. تو ہم اللہ کی محبت میں ہی, میں خود کو کہہ رہا ہوں کہ میں اپنی رب کی محبت میں اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق اور محبت میں ہی یہ کام کر رہا ہوں کہ میں اپنے بہن بھائیوں کو یہ چیز بتاؤں اور انہیں اس چیز کا احساس دلاؤں اور نفس کی پہچان کراؤں, ٹھیک ہے. تو اسی چیز کے کو ذہن میں رکھ کے میں یہ کام کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. نہ مجھے مشہور ہونے کا کوئی شوق ہے اور نہ ہی مجھے پیسے کمانے کا کوئی شوق ہے کہ میں یوٹیوب پہ ایسی ویڈیوز بنا کے پیسے کماؤں گا لاکھوں کروڑوں. مجھے پیسوں کا بھی شوق نہیں ہے اور نہ ہی مجھے مشہور ہونے کا شوق ہے. جس کے لیے یہ امپورٹنٹ ہو جائے نا کہ اس کی عزت اپنے رب کے ہاں کیسی ہے یا اپنے نبی کے سامنے اس کی عزت کیا ہوگی, پھر وہ ایسی دنیاوی چیزوں میں نہیں پڑتا, ٹھیک ہے. تو میرے ٹاپک کو سمجھنے یا میری باتوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا کہ میں واقعی سچ کہہ رہا تھا یا میں سچ کہہ رہا ہوں. تو پھر آپ کو آہستہ آہستہ سمجھ آنا شروع ہو جائے گی کہ واقعی جب اللہ تعالیٰ مل جاتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی چیز انسان کے لیے اہمیت نہیں رکھتی, ٹھیک ہے. تو اپنا خیال رکھیے گا. آج ویسے ہی میں بہت زیادہ بول رہا ہوں, تو اپنا خیال رکھیے اور اس امت اور قوم کے لیے دعا کریے اور میرے لیے بھی دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی حق سمجھنے کی توفیق دے اور آپ کو بھی اتنا شعور دے. اللہ حافظ.